तोहफ़ा या अली मदद। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अकबर काज़मी है और मेरा ताल्लुक़ गुजरात पाकिस्तान से है। मोहब्बत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हज़रत गाज़ी अब्बास की मोहब्बत में मैं यहाँ तशरीफ़ लाया हूँ। मैं तकरीबन जब से होश संभाला है, मेरी यही एक ख्वाहिश थी कि मैं करबला मोहल्ला में इमाम हुसैन और हज़रत गाज़ी अब्बास के रोज़े पर हाज़िरी दूँ। हदफ़ करबला मोहल्ला ये है कि आप जो है अपनी आप में चेंज लाएँ। अपनी जो अगर झूठ बोलते थे पहला, तो झूठ से परहेज़ करें। अगर किसी के साथ कोई जुल्म और ज़्यादती की है तो उससे परहेज़ करें। इससे आपके अंदर में चेंज आएगा और जब आप वापस जाएंगे तो जितने भी लोग आपसे मिलेंगे उन्हें महसूस होगा कि ये किसी ऐसी जगह से होकर आया है जिसने इसके सारी जो इसमें बुराइयां थी, खताएँ थी, वो इसमें ख़त्म हो गई हैं और ये पाक होकर आया है। पाकिस्तान में हमारी अपना इमाम बारगाह है जिसमें हम मजालिस कराते हैं पूरा साल, और साथ हमारे 10 मुहर्रम का जुलूस होता है, उसकी हम मेज़बान होते हैं और वो हमारी इमाम बारगाह में आकर इख्तिताम पजीर होता है। और सारा साल अज़ादारी और जुलूस इमाम हुसैन और दूसरे जुलूसों में हम शिरकत करते हैं। रात का मंज़र जो बैनुल हरमैन का मंज़र है, इससे ज़्यादा रूह परवर मंज़र आपको दुनिया में नहीं मिलेगा। लोग जो हैं वो दरमियान में बैठे होते हैं और दोनों जो हस्तियां हैं उनके रोज़े के दरमियान जो रूह पर कोई नमाज़ पढ़ रहा है, कोई अज़ादारी कर रहा है, कोई गिरिया कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, वो मंज़र देखने के काबिल होता है। इस सफ़र का बाकी सफ़रों से मुवाजना बनता ही नहीं है। इस सफ़र में जब आप चलते हैं तो आपके दिल में ये हुब होती है और आपके दिल की ख्वाहिश की तकमील का ये वक्त होता है। जब आप इमाम के गुंबद को देखते हैं तो वो मंज़र आप लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। मेरी यही ख्वाहिश थी कि मैं कोई ऐसा दिन आए कि मैं यहाँ करबला में मौजूद हूँ, और मैंने तकरीबन 10-12 साल से मेरे दिल में यही ख्वाहिश थी और सरकार गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम से मैंने दरख्वास्त की थी कि वो मेरी मोहर लगाएं और मुझे अपने दर पे हाज़िरी देने का मौका दें, और उन्होंने 2019 में मेरी ये दरख्वास्त कबूल की और मैं आज उनके दर पे खड़ा हूँ। उनके लिए यही नसीहत है कि वो नीयत करें और नीयत के साथ वो ये दुआ करें कि मौला उन्हें अपने दर पे ज़रूर बुलाए। और मौला जो हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम है वो बाबुल हवाइज हैं, और बाबुल हवाइज के दर से दुआ रद्द नहीं होती, और उनसे दुआ करें तो इंशाल्लाह वो ज़रूर आपको बुलाएंगे अपने दर पे। ये वक्त अगर जब भी कोई इमाम, जब भी कोई मजालिस वगैरह होंगी और उनमें जब ज़ाकिर बताएगा कि ये मंज़र था, जैसे सरकार अब्बास का बाजू यहाँ कटा, दूसरा बाजू यहाँ कटा, और जब वो मंज़र बयान करेगा तो मेरी आंखों के सामने वो सारा मंज़र वाज़िह हो जाएगा। मैं दोनों ही हस्तियों से तवस्सुल करता हूँ, दोनों ही हस्तियों से मांगता हूँ। ये 12 इमाम ही हमारे लिए तवस्सुल हैं। जिस भी इमाम से आप मांगेंगे वो आपको ज़रूर देंगे, और सरकार अब्बास से ज़्यादा मांगे क्योंकि ये बाबुल हवाइज हैं और आपकी दुआ ज़रूर कबूल करेंगे। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया और उनका घोड़ा जब वापस हयाम की तरफ मुड़ा तो वो मंज़र जो है वो मैं बयान नहीं कर सकता लफ्ज़ों में। ज़्यादा से ज़्यादा दुआए बार सलामती इमाम ज़माना का विरद करें और इमाम के हुजूर दरख्वास्त करें। जब भी नमाज रोज़ा पढ़ें करें और आप ये दुआ करें कि मौला जल्द अज जल्द अपना ज़हूरत फरमाएँ और हमें अपने जानसारान में शुमार फरमाएँ। करबला का मकसद हक़ व बातिल में वाज़िह फ़र्क था। जब आप देखते हैं कि यज़ीद के पास सब कुछ था, मगर ये नहीं था कि उसके पास ना खुदा की नुसरत थी और ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद और नुसरत थी, और वो सिर्फ सारे काफिरों के काफिर इकट्ठे थे और इधर सिर्फ 72 लोग थे और उनके साथ खुदा की नुसरत थी और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर राज़ी थे, उन्हें जन्नत की बिशारत दे दी गई थी। ज़ाहिर जब यहाँ से वापस जाए तो उसे चाहिए कि वो अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा तब्दीलियाँ महसूस करे। जब वो लोगों से मिले तो लोगों को महसूस हो कि ये किसी ऐसी हस्ती से मिलकर आया है या उनकी ज़ियारत करके आया है कि उन्हें से बिल्कुल बदल के रख दिया है। बच्चों को बचपन में ही आप अज़ादारी के साथ लेकर जाएं, मजालिस पे लेकर जाएं, जुलूस पे लेकर जाएं और उन्हें बताएं कि मकसद करबला क्या था, और सारे अपने बच्चों को जहाँ भी लाएं उन्हें ज़ियारत के लिए लेके जाएं। जब आप उन्हें ज़ियारत पे यहाँ करबला मोहल्ला लाएंगे, एक दफ़ा लाएंगे, 2 दफ़ा लाएंगे, तो उनके अंदर हुब होगी कि हमने दोबारा उस धरती पे कदम रखना है। करबला का दर्स है कि आप कभी भी ज़ालिम के साथ खड़े ना हों, चाहे ज़ालिम कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, आपको हमेशा हक़ के साथ खड़ा होना चाहिए। जैसे कि आपने करबला में देखा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सिर्फ 72 लोग थे और दूसरी तरफ 9 लाख अशकिया का लश्कर था, और वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के दर पे थे, मगर इमाम जो हैं वो हक़ के साथ थे और हक़ पे खड़े रहे। और आप देख लें कि हज़ारों करोड़ों लाखों लोग आते हैं इमाम के पास
اور امام سے دعا کرتے ہیں، اور وہ لوگ جن کے پاس اتنی طاقت تھی، دولت تھی، ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام چینل کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں پہ آ کر ٹائم دیا اور مجھے اتنے روح پرور بین الحرمین کے منظر سے مستفیض کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحفہ یا علی مدد۔ جی، میرا نام سید محمد اصغر طازمی ہے، میں پاکستان کے شہر گجرات سے ہوں۔ بیسیکلی جو کربلا کا مقصد ہے وہ ہمیں ایک مولا حسین علیہ السلام جو ہمیں درس دیتے ہیں۔ ایک تو مولا کی عزاداری، اور مولا نے اپنی نماز میں اور آخری سجدے میں یہ بتایا کہ اللہ کی ذات کے لیے جو مولا نے دین بچایا اپنے نانا کا، اور بتا دیا، اور قیامت یہ یاد رہے گا انسانیت کو کہ کیا فضیلت ہے ان کے نانا کے دین کی، ان کی نماز کی، ان کے روزے کی۔ اور آج دیکھ لیں، اور اللہ کی ذات نے ہی پاسداری رکھی مولا کی، اور دیکھ لیں آج وہ کربلا جس پہ انبیاء گزرتے تھے، اور بالکل سنسان جگہ، اور انبیاء بھی یہاں ڈرتے تھے بسنے کے لیے، اور آج دیکھ لیں کربلا ہے، جنت کا ایک ٹکڑا، اور ایسی بسی ہوئی ہے، ایسے لوگ ہیں، اور ہر طرح کے لوگ اس نے بسائے، اور یہ سارا توکل ہے میرے مولا امام حسین علیہ السلام ہے۔ پاکستان میں سب سے پہلے تو ہماری جو عزاداری ہے وہ ہمارے دادا پردادا سے ہے، اور ماشاءاللہ ہمارا جو بارگاہ امام بارگاہ طازمیہ ہے اس میں ہم ہر سال مجالس ویسے تو ہوتی ہیں، لیکن ہماری جو بیسیکلی جو قدیمی مجالس ہیں، جو 26 رجب بسلسلہ شہادت میں امام موسیٰ کاظم، اور 26 محرم بسلسلہ شہادت امام سجاد امام زین العابدین علیہ السلام ہے۔ اور ویسے بھی جو بیسیکلی مقصد ہے آپ کی مولا سے قریب ہونے کا، وہ عزاداری ہی ہے۔ آپ مجلس اعضاء میں زیادہ سے زیادہ شرکت کرتے ہیں، اور مولا کے مصائب اور مولا کے فضائل سے آپ مستفید ہوتے ہیں، جو آپ کو مولا کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ میں بیسیکلی جو فرق ہے سفر عشق مولا میں اور عام سفر میں، وہ بالکل یہی نظر آتا ہے کہ اس سفر عشق کے لیے آپ کی نیت اچھی ہو۔ اگر آپ کی نیت صاف ہے تو مولا آپ کو ضرور بلاتے ہیں، کیونکہ یہ ایسا سفر ہے کہ ہر کوئی سفر میں شرکت نہیں کر سکتا۔ یہ وہی بندہ شرکت کر سکتا ہے جس کی مولا امام حسین علیہ السلام نے مہر لگائی۔ عام سفر تو ویسے بھی اٹھ کے بندہ کہیں پہ بھی جا سکتا ہے، لیکن اس سفر کے لیے آپ کا پاک صاف، آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے، اور آپ کے وہ عمل اچھے ہونے چاہیے جو آپ کو مولا کی حرم پاک میں لے کے جائیں۔ دیکھیں، زائر امام حسین علیہ السلام ایک عام بندہ نہیں، اس کی جو مولا امام حسین علیہ السلام سے مہر ہے، اور اس پہ کرم ہے کہ مولا کا کہ وہ زائر ہے، کیونکہ مولا کی زیارت کرنا ایک عام بندے کا کام نہیں۔ میرے حساب سے جو زائر امام حسین علیہ السلام ہے، پہلا اس کا مقصد جو ہے عزاداری امام حسین علیہ السلام ہو، اور اس کے ساتھ یہ تو کنفرم بات ہے کہ وہ مسلمان ہے، ظاہر وہ نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اور اگر وہ ان چیزوں کو اپنی اچھی عمل میں تبدیل کرے، دنیا میں اچھے اچھے مال سیکھے جو آخرت میں اسے بہترین ثابت تاکہ اس کی نجات ہو۔ جی، کربلا میں سب سے زیادہ منظر مجھے کیونکہ کل شب جمعہ تھی، اور شب جمعہ میں نے دیکھا ہے کہ تقریباً انسان نہیں مولا کا فرمان ہے کہ ہر شب جمعہ 1,24,000 انبیاء آپ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اور اس صف میں عزاداری میں آپ شامل ہوتے ہیں، اور اس سے بہتر میں سمجھتا ہوں دنیا میں کہیں اور نہیں مل سکتا کہ آپ اپنی نماز انبیاء کے ساتھ ادا کریں اور مولا کے حرم میں۔ دیکھیں، میں نے آگے بھی بتایا کہ کربلا آنا میرے مولا امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہے۔ جس کی نیت صاف ہے، مولا نیتوں کو جاننے والے ہیں۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جن کے پاس پیسہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن مولا کی زیارت تو نہیں پہنچ سکے۔ میرے حساب سے مولا کو روز پکاریں، جیسے زیارت وارثہ زیادہ سے زیادہ کثرت سے پڑھیں، اور مولا سے کثرت سے دعائیں مانگیں، اسپیشلی مولا عباس سے، کیونکہ مولا امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ جو مولا عباس علیہ السلام سے دعا مانگے گا، کیونکہ مہر مولا عباس علیہ السلام نے ہی لگانی ہے بندے کی، اور مولا سے گڑگڑا کے دعا کرے کہ مجھے بھی اس جو بہترین عبادت مولا کے ہاں آ کے وہ اس سے مستفید ہو۔
یہ ویسے تو مولا حسین علیہ السلام اور مولا عباس علیہ السلام میں کوئی فرق نہیں، دونوں ہی میرے لیے محترم اور میرے سب سے بلند ہستی ہیں، اور لیکن میں جو شہنشاہ وفا مولا عباس علیہ السلام ہیں، کیونکہ میں نے ان کے در پہ گڑ گڑا کے کہا تھا کہ میں نے آپ کے مولا اور میرے مولا اور سب کے مولا آقا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنی، جس کی وجہ سے باب الحوائج ہیں انہوں نے میری اتنی جلدی سنی کہ میں یقین نہیں کر سکتا، تو میرے اتنا جذبات تھے کہ میں مولا کی زیارت کروں اور بین الحرمین میں دونوں مولاؤں کو دیکھ کے سجدہ کروں، اور آج اللہ اور امام حسین علیہ السلام اور ان ہستیوں کے صدقے میں اس جنت کربلا معلیٰ پہ موجود ہوں۔ امام کا فرمان ہے کہ امام نے 313 اصحاب لینے ہیں تشریف، لیکن ہمارے اعمال ایسے ہونے چاہیے کہ دیکھ لو ہم 313 بھی شامل نہیں ہو سکے ابھی تک، اور دیکھیں سب سے بکثرت جو مولا کو بتارے گا، جو نماز باقاعدگی سے پڑھے گا، روزے رکھے گا، زکوٰۃ دے گا، حج کرے گا اور مولا کی زیارت کرے گا اور عزاداری تو بلند سے بلند کرے گا، اور مولا تو روز ان کے نام سے اور ان کی دعا اسپیشل اللہم کل ولی کا سے پکارے گا، تو انشاءاللہ مولا ضرور اس کی سنے گے اور ضرور مولا کا ظہور ہوگا۔ کہ بیسیکلی کربلا کا جو مقصد ہے وہ مولا امام حسین علیہ السلام نے دین بچایا اپنے نانا کا، اور مولا نے یہ کہہ دیا کہ چاہے دنیا کی جون سی مرضی طاقت ہو، اسلام اور میرے نانا کے دین کو مٹا نہیں سکتی، اور ان کا پیغام مولا نے پوری دنیا میں پھیلایا، اور اسپیشلی مولا کی شہادت کے بعد میری بیوی سلام اللہ علیہا بی بی زینب، جنہوں نے پورے شام پوری دنیا میں یہ بتا دیا کہ نواسہ رسول نے یہ کر دکھایا کہ مولا نے یہ دین بچا لیا، اور مولا نے اپنے نانا سے یہ وعدہ جو کیا تھا معاشر میں وہ جو قبول ہوا، اور مولا نے اس طرح دیکھیں جو بچے ہیں نا وہ سیکھتے ہیں والدین سے۔ سب سے پہلے جو والدین ہیں ان کے لیے نمونہ ہونے چاہیے، وہ عزادار ہوں، نمازی بنے، پرہیزگار ہوں، اور بچے دیکھیں ماں جو ہے پہلی درسگاہ ہوتی ہے اپنے بچے کی، اگر ماں عزادار ہو، نمازی ہو، تو انشاءاللہ بچہ بھی اسے دیکھ کے نمازی بنے گا، عزادار ہوگا اور اس کے لیے بہترین ثابت ہوگا۔ میں اپنے آپ کو اتنا خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ اس چینل پہ اور سامنے بین الحرمین نظر آ رہا ہے، اور سامنے مولا امام حسین علیہ السلام ہیں، اور پیچھے میرے شہنشاہ وفا مولا عباس علمدار علیہ السلام ہیں، اور میں یہ منظر صرف اور صرف حسین علی چینل کی وجہ سے دیکھ رہا ہوں، اور میں ان کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا، اور ان کی بڑی مہربانی ہے کہ میں اسٹوڈیو میں موجود ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام مجاہد حسین ہے، لطیف ڈنو کا بیٹا ہوں۔ میرا تعلق پاکستان سندھ خیرپور میراث کے شہر ببرلو سے ہے۔ الحمدللہ طالب علم ہوں اور کم المقدسہ میں پڑھتا ہوں۔ جی اولاً تو بند حقیر خود میں دیکھتا ہے کہ مثلاً چینجنگ آ جاتی ہے، جب ہم پہلے تھے کیا تھے اور اب ہیں کیا ہیں، تو واقعاً خود اولاً تو ہم خود کو دیکھتے ہیں ماشاءاللہ بڑی چینجنگ ہے، پہلے ایسے نہیں تھے۔ مثلاً کربلا مقدسہ کی زیارت سے پہلے نماز وغیرہ کم پڑھتے تھے، اہمیت نہیں دیتے تھے، لیکن جب یہاں دیکھا کہ کتنے لوگ ہیں نماز پڑھتے ہیں اور کس طرح گریہ وزاری کرتے ہیں، واقعاً پہلے کربلا کی زیارت سے پہلے اتنا یعنی وہ ہمیں گریہ وغیرہ نہیں آتا تھا۔ جب مثلا ہم نے یہ مناظر دیکھیں، وہ جگہ دیکھی ہیں جہاں امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے ہیں، چلے جاتے ہیں، تو جب مصائب سنتے ہیں تو آٹومیٹک گریہ وزاری شروع ہو جاتی ہے۔ پہلے واقعاً ایسی چیز نہیں تھی، اور بہت سارے ہم نے ایسے مومنین دیکھے ہیں جو پتہ نہیں پہلے زیارت سے کیا کیا کام کرتے تھے، لیکن جب وہ واپس آتے ہیں تو ماشاءاللہ ان کی زندگی میں بہت ساری چینجنگ آتی ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، لنگر و نیاز وغیرہ لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ظاہر امام حسین علیہ السلام کی خصوصیات کے لیے میں کیا کہہ سکتا ہوں
لیکن بس اپنی الفاظی یہی کہوں گا کہ زائرین امام حسین علیہ السلام کو ایسا ہونا چاہیے جیسے امام حسین علیہ السلام ہم سے چاہتے ہیں۔ سفر عشق اور عام سفر میں بہت سارا فرق ہے۔ دیکھیں، ہم جب دنیاوی سفر کے لیے نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں پیسے ہیں نہیں ہیں، اگر پیسے ہیں تو جاتے ہیں، اگر پیسے نہیں ہیں تو کہتے ہیں ڈیلے کر دیتے ہیں۔ لیکن سفر عشق ایک ایسا سفر ہے جس کے لیے پیسے کو نہیں دیکھنا پڑتا۔ یہ خود میری زندگی میں واقعات ایسے گزر چکے ہیں۔ الحمدللہ سفر عشق کے لیے پیسے نہیں بھی ہوتے، لیکن میں اپنی طرف سے ارادہ کر دیتا ہوں الحمدللہ یہ امام حسین علیہ السلام کی کرم نوازی ہے، ارادہ کرتا ہوں یہ خود بلا لیتے ہیں۔ خالق لم یزل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مومنین کو زیارت اربعین نصیب عطا فرمائے۔ واقعاً میں گیا ہوں تو ہر مرتبہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ بار بار اربعین کرنے جاؤں۔ دیکھیں، اربعین ایک ایسی چیز ہے جو امیر اور غریب کے فرق کو دور کر دیتی ہے۔ یہ نہیں وہاں دیکھا جاتا ہے کہ کون غریب ہے کون امیر ہے۔ امیر لوگ غریب لوگوں کے پاؤں چومتے ہیں۔ دیکھیں، دوسرے اجتماع میں دیکھا ہوگا آپ نے کتنے لوگ مرتے ہیں، لیکن کربلا کا ایک عظیم اجتماع ہے، کتنا بڑا اجتماع ہے، لیکن میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ مثلاً وہاں کسی کو دھکے آئے ہوئے ہوں اور دھکوں کی وجہ سے اس کی موت ہوئی ہو۔ حالانکہ اگر مثلاً میں گیا ہوں وہاں پر کسی کو دھکا آ جاتا ہے تو وہ بار بار عذر خواہی کرتے ہیں اور بوسے دیتے ہیں کہ اے زائرین امام حسین علیہ السلام ہمیں معاف کیجیے گا۔ اور آپ جائیں دیکھیں زائرین امام حسین علیہ السلام جو لوگ آتے ہیں اربعین پر ان کی کتنی خدمت کرتے ہیں، کسی قسم کی کمی نہیں ہوتی، کھانے میں ہر قسم کا طعام، اگر دیکھیں تو پہننے کے لیے وہ لباس دھو کر دیتے ہیں، رہنے کے لیے جگہ دیتے ہیں، حتیٰ کہ زائرین امام حسین علیہ السلام کے پاؤں چومتے ہیں۔ اس سے بڑی کیا یعنی ہم بات کہیں، اس کا کیا یعنی منظر ہو سکتا ہے؟ آپ خود اس پر یعنی سوچیں، فکر کریں۔ میں ایسے لوگوں کے لیے کیا کہوں جن کے پاس آنے کے لیے وقت بھی ہے اور سہولیات بھی موجود ہیں لیکن جان بوجھ کر نہیں آتے۔ میں کہتا ہوں امام حسین علیہ السلام ان کو نہیں بلانا چاہتے، یقیناً ان سے کوئی ایسی خطا، ایسا اشتباہ سرزد ہوا ہے جس سے امام حسین علیہ السلام اس سے ناراض ہوئے ہیں اور وہ یہاں پر نہیں آتے۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا را ایسے کام نہ کریں جس سے مولا حسین علیہ السلام آپ سے ناراض ہوں۔ الحمدللہ جب وطن جاتا ہوں تو ہمیشہ یعنی جیسے ہم اپنے لفظوں میں کہتے ہیں جسم تو ہمارا پاکستان میں ہوتا ہے لیکن ہمارا روح کربلا میں ہوتا ہے۔ جب ہم زیارت پڑھتے ہیں تو ہماری آنکھوں کے سامنے مثلا زیارت امام حسین علیہ السلام نماز کے بعد پڑھتے ہیں تو ہم یہی تصور کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کا روضہ ہمارے سامنے ہے اور ہم امام حسین علیہ السلام کو سامنے سے سلام پیش کر رہے ہیں۔ واقعاً کربلا کے میدان میں سب شخصیات نمونۂ عمل میں ہیں، نمونۂ عمل ہیں، لیکن جو میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے بندہ حقیر کے لیے آئیڈیل ہے وہ حضرت حر علیہ السلام ہے۔ دیکھیں کتنا گناہ گار تھا، ایک لحظے میں امام حسین علیہ السلام کی ہدایت نے اس کو اپنی طرف پلٹا دیا۔ فقط دل کا صاف ہونا لازمی ہے، دل صاف ہو، یقیناً امام حسین علیہ السلام کے پاس کسی قسم کی کمی نہیں ہے، وہ اپنی طرف بلا لیتے ہیں۔ 10 محرم کا سب سے یعنی رلانے والا واقعہ، جو سب سے زیادہ غمزدہ کرنے والا واقعہ ہے، وہ شام غریبہ کا واقعہ ہے۔ کربلا کے میدان میں سب شہید ہو جاتے ہیں، حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر، جناب قاسم، جناب اون محمد، جناب عباس علیہ السلام شہید ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ امام حسین علیہ السلام بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ فقط ایک
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बीमार बेटा इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम बचते हैं। खेमों को आग लगाई जाती है और उस टाइम बीबियों की चादरें लूटी जाती हैं। सबसे ज़्यादा गमज़दा यही वक्त है। करबला का मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फरमान से ही मालूम होता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं तख्त व हुकूमत के लिए मदीना नहीं छोड़ रहा, मुझे हुकूमत की लालच नहीं है, बल्कि मैं मदीने को छोड़ रहा हूँ तब ताकि अपने नाना की उम्मत की इस्लाह करूँ, उन्हें अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर करूँ। इस अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर करने के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीने से निकले हैं करबला की तरफ। और आप तारीख़ में पढ़ते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीने से निकले हैं, उसके साथ क्या क्या वाक़यात पेश आए। वाक़न करबला एक अज़ीम इनकलाब है। करबला से पहले अगर करबला ना होती तो मैं ये समझता हूँ अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर ना होता, उसका वजूद ही ना होता। एक हिंदू शख्स है तो उससे किसी ने पूछा, वो हमारे यहाँ सबील लगाते हैं, मातम करते हैं, न्याज वगैरह करते हैं, तो उससे किसी ने पूछा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो शियों के इमाम हैं, आप क्यों करते हैं मजलिस व मातम आज़ादारी? तो उसकी आँखों से आंसू निकल आए और उस शख्स को कहते हैं, आपने इतना दुख वाला सवाल किया है, क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आप शियों के लिए मखसूस हैं? नहीं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पूरी कायनात के लिए इमाम हैं। मैं इसलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आज़ादारी मातम करता हूँ क्योंकि जब मैं घर जाता हूँ तो माँ को माँ बुलाता हूँ, बेटी को बेटी बुलाता हूँ। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सीरत है। हमें उन्हें सिखाया है कि माँ को माँ कहें और बेटी को बेटी कहें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यही कोशिश है, जो हमारे बच्चे हैं, हमसे छोटे हैं, हम उनको बचपन से ही तरबियत आज़ादारी दें। और उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में ये राइज होता है कि बच्चों की अलग से एक मजलिस रखी जाती है। खुद उनमें भी दिलचस्पी पैदा होती है कि वो खुद आपस में पैसे इकट्ठे करते हैं, न्याज के लिए न्याज करते हैं और उनमें से एक ज़ाकरा बनती है। मसलन अगर बच्चियाँ हैं और दूसरी बच्चियाँ उनको सुनती हैं, अगर बच्चे हैं तो वो आपस में इमाम बारगाह में मजलिस का प्रोग्राम रखते हैं, न्याज बांटते हैं। यही हम उनको वो देते हैं। मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चैनल की तरफ से ममनून व मशकूर हूँ, जिन्होंने मुझे बंदे हकीर को ये सआदत बख्शी कि मैं चंद कलिमात आप लोगों के सामने पेश कर सकूं। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मौला इनकी तौफीकात खैर में इजाफ़ा अता फ़रमाए। जब लोग ये टीवी चैनल देखते हैं तो उनको भी शौक़ पैदा होता है कि वो ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए आएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।